اپنی رائے دی. میرے لیے کوئی اور بات نہیں بچی ہے کہ میں زیادہ کوئی اضافی بات کروں. البتہ انسان کو افسوس ہوتا ہے کہ جو مزاحمت کے داعی ہیں، جو مزاحمت کار ہیں، جو ظلم کے خلاف، جو اپنے وطن اور سرزمین، اپنے مذہب اور شناخت کے لیے ظالم کے سامنے ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں مرتے ہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں، وہ رہتی دنیا تک زندہ ہوتے ہیں. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سردار قاسم سلیمانی کے بارے میں جو دوستوں نے بات کی، آپ ہم جتنے دن بات کریں وہ کم ہے، کیونکہ وہ ایک کردار تھا، ایک سوچ تھا. اس سے جو سوچ چھوڑ کے گیا ہے وہ سوچ کبھی بھی نہیں مر سکتا ہے. اسے سوچ کو، بلکہ اس بیج کو اپنے لہو سے بویا ہے اور اپنے لہو سے آبیاری کی ایک سوچ کی کہ ظالم کے سامنے ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے. اسی طرح آپ اسماعیل ہنیہ کا مثال لے لیں اور باقی شہداء کا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سوچ تھے، اس سوچ سے دنیا کے بڑے، میں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں، لیکن وہ آج بھی اپنے محلوں میں خوف کے شکار ہیں. وہ آج بھی ایک اچھی سکون کی نیند نہیں سو سکتے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان نہیں ہوتی ہے اور ان کو اپنے قوت پہ بھروسہ بھی نہیں ہو سکتی ہے. جیسے میں دنیا کا ظالم شاطر جو انسان کش قوت اسرائیل، جس کی وجہ سے دنیا میں اس نے ایک ایسی تذلیل کی ہے، جو نسل کشی کی ہے فلسطین میں کہتا ہوں کہ دنیا جتنی مزاحمت کر رہی ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے. اس کو گھمنڈ ہے، لیکن ایک قدرت ہے. قدرت کے نظام سے لڑنے کا مقصد یہی ہے کہ آخر اس کی آر ہے اور وہ ٹوٹ جائے گا بنیاد سے، کیونکہ قدرت سے کوئی نہیں لڑ سکتا ہے اور معصوم انسانوں کا قتل عام. پھر اتنی بڑی قوت کے ساتھ، مطلب دنیا کے سامنے اپنی وہ دانتیں نکال کے دکھانا کہ میرے پاس پاور ہے. وہ فلسطین کے معصوم بچے و بچیوں سے خوفزدہ ہے، کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ وہ اسماعیل ہنیہ کا سوچ ہے. اس کو یہ پتا ہے کہ یہ جنرل قاسم سلیمانی کا سوچ ہے. اس کو یہ پتا ہے کہ یہ شہداء مزاحمت کا سوچ ہے. یہ سوچ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی ہے. تو میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ دنیا کے سپر پاور نے صرف یہ کام کیا کہ مسلمان کو مسلمان سے لڑا کر، آپ اسٹارٹ لے لیں عراق سے لے کر لیبیا سے سیریا اور فلسطین تک آؤ گے، آپ کو یہ اندازہ ہوگا اگر اس بات پہ ہم تجزیہ کریں کہ صرف یہ چال تھی دنیا میں کہ مسلمان کو تقسیم کرو، باہمی نفرت کا شکار کرو اور پھر ان کو منظم ہونے نہ دیں. اور دنیا کے ان قوتوں نے جو مسلم دشمن ہیں، ان لوگوں نے یہی سازش اور یہی چال چل کے آج بھی ان کی جو ایک وار ہے وہ اسی کو ظاہر کرتا ہے کہ ہمیں تقسیم کیا ہے، ہم آپس میں نفرت کے شکار ہیں. سوال یہ ہے کہ کیوں ہم نفرت کے شکار ہیں؟ سوال یہ ہے کہ ہم مذہب کو، ہماری مذہب نے بحیثیت مسلمان، میرے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، قابل احترام ہیں، ہماری مذہب نے دنیا میں انسانیت کی پرچار کی ہے، فرق در کی پرچار نہیں کی ہے، نفرت کی پرچار نہیں کی ہے، تعصب کی پرچار نہیں کی ہے، انسانیت کو اہمیت دی ہے. ہر اس مذہب کو اپنے اندر آزادی کا حق دیا ہے. لیکن آج بدقسمتی سے ہم مسلمان ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ہم مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ہم مسلمان اتنی منافقت کے شکار ہوئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے نفرت ہی کرتے ہیں. بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے مذہب جو اسلام دنیا کو پرامن امن کا پیغام دیتا ہے، ہم اس پرچار کو کریں، بہتر ہے. آج آپ دیکھیں نا، یہ بلوچستانی صوبے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان اور ایران ایک برادر ملک ہیں، سینکڑوں سالہ ان کی ایک رشتہ ہے. ہمارے ادھر ہزاروں لاکھوں لوگوں کا روزگار یہاں پہ وابستہ ہے ایران کے ساتھ. 1958 اور 1957 کے معاہدات ہیں کہ ایرانی بلوچستان
اور پاکستانی بلوچستان بارڈر کے علاقے کے لوگ آزادانہ اپنی تجارت بھی کر سکتے ہیں اور ایک برادرانہ ماحول میں رہ سکتے ہیں. لیکن آج یہی انٹرنیشنل سامراجی قوتوں کے سازش کی وجہ سے میں ایران نہیں جا سکتا ہوں، اور میرے اس طرف جو میرے رشتہ دار ہیں ان کو ایرانی شناخت کارڈ بھی ہے، وہ نہیں جا سکتا ہے، اور وہاں پہ بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے پورے خاندان کے خاندان آباد ہیں، لیکن وہ پھر اس طرف نہیں آ سکتے ہیں. حالانکہ 1957 اور 58 کے جو معاہدات ہیں اس میں آزادی نقل عمل ہے. اور پھر یہاں بلوچستان، جہاں سرزمین، یہ تو بلوچستان ایک گلدستہ ہے، اس میں تمام اقوام آباد ہیں، لیکن یہاں پہ مختلف ناموں سے، ڈالر کے زور پہ، اپنے قوت کے زور پہ، خوف، ہراس، دہشت گردی، بے گناہ لوگوں کی قتل عام، تعصب، لسانی بنیادوں پر، یہ ساری چیزیں انٹرنیشنل قوتوں کی سازشیں ہیں. میں آج بھی اس اسٹیج پہ کہتا ہوں کہ بلوچستان کے عوام، چاہے وہ پشتون ہے چاہے وہ بلوچ ہے، اس کی سروائیول پاکستان میں ہے، اس کی شناخت پاکستان میں ہے، اس کا کوئی ہمسائے ملک دوست نہیں ہے. لیکن جذباتی نعروں سے اور نفرت پھیلانے سے، نوجوانوں کو نفرت کا شکار بنا کر، آج اگر یہ پاکستان میں دیکھیں نا، 3 دن سے ایران کے اندر احتجاج چل رہی ہیں، اور وہ قوتیں جو سوشل میڈیا، آج آسان چیزیں، بٹن آپ کے ہاتھ میں، کسی بھی انسان کے خلاف بلا تصدیق کے آپ لکھتے ہو، یہی تو منافقت ہے. اصل جہاد تو اس منافقت کے خلاف کرنا چاہیے. ہمارے علماء کرام کو، ہمارے مفتی صاحبان کو اصل اس پہ فتویٰ دینا چاہیے. اے آئی سسٹم ہے، جسم کسی اور کا ہے، سر کسی اور کا فٹ کرو. کبھی ایسے نازیبا، ناشائستہ ویڈیوز بنا کر، تصویریں بنا کر، کیا رواداری کو، یا ہم اپنے مذہبی اور اپنے ایز اے مسلمان اپنے آپ کو کیا ہم دنیا کو میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف یہ ساری قوت خرچ کر رہے ہیں کہ میں پلانے بندے کو بدنام کروں؟ تو یہی تو مصیبتیں آئیں گی ہم پہ، کہ ہم اپنے اصل کام سے ہٹ کے، جہاں ہمیں اپنے لوگوں کو سمجھانا ہے، ان کو سلجھانا ہے، اپنے ارد گرد کو ایک اخلاق کے دائرے میں لانا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہر کوئی، اب تو 500 روپے پہ بھی طرح طرح کے تصویر اور بیان بازی شروع ہوتی ہے. پتہ ہم اتنے گسے پٹے معذرت کے ساتھ کہ ہماری قیمت ہی 500 سے 200 300 روپے ہو گئی ہے، یا 10 لیٹر ڈیزل اور پیٹرول ہو گئی ہے. یا وہ ایک فیلڈ ہے صحافت کا، جو ایک عظیم فیلڈ ہے، جو صحافی شہید ہوئے یہاں کے بہت سارے دہشت گردانہ حملوں میں، اس کی بھی بدنامی اور توہین ہو رہی ہے. میں یہی سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ نشست جو ہے، یہ میں کہتا ہوں کہ اس کو اس طرح کے نشست سے میں ایرانی قونصل جنرل، ڈپٹی قونصل جنرل، ڈی جی صاحب، بلکہ پورے قونصلیٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ پچھلا ایک ایونٹ ادھر تھا، میں نے یہ گزارش کیا تھا کہ پاکستان اور ایران کو مل کے اس طرح کے ایونٹس کرنے چاہیے کراس بارڈر، اور پاکستان کے مختلف صوبوں میں اور ایران کے مختلف شہر اور صوبوں میں ایک دوسرے کی باہمی رابطے کو بحال رکھیں، ایک دوسرے کو ہم احترام دیں، ہم اس تعصب اور فرق دخ اور اس نفرت سے نکل جائیں. جب ہم ایک کلمے کے مالک ہیں، ہم ایک قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، تو ہم ایک ہیں، تو پھر مسلمان کا بھائی ہے، اس کو ہم عملی صورت میں آگے لے جائیں. والسلام.